16ویں پارے کا نام قال علم اقل ہے۔ یہ سپارہ 17 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلے 3 رکوع سورۃ الکہف میں، پھر 6 رکوع سورہ مریم کے، اور پھر 8 رکوعات سورۃ طٰہٰ میں آتے ہیں۔ 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علمی رفاقت کا سفر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر پر نکلے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیا ہے اس لیے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ غرق ہو جائیں۔ آپ نے یہ خطرناک کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور مجھ پر میرا سفر دشوار نہ کیجیے، آپ آگے بڑھیے۔ یہ دونوں چلے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ حضرت خضر کو ایک لڑکا ملا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا، انہوں نے کہا ہے خضر، تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے، یہ تم نے غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے پھر زور دے کر کہا کہ اے موسیٰ، میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بس آپ کا عذر پہنچ چکا۔ پھر یہ دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ انہوں نے ایک بستی کو پایا اور ان کو بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس دیوار کے درست ہونے کی اجرت لیتے جس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور آپ کا سفر الگ ہے اور اب ہم مزید آگے سفر نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو بھی میں نے کیا ہے میں اس کی تعبیر اور اس کی وضاحت بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کشتی عیبدار کی گئی وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور اسی سمندری حدود میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کی عملداری تھی۔ جب کشتی اس کی حدود میں آتی تو وہ نئی کشتی کو غصب کر لیتا۔ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، میں نے اس میں سوراخ ڈالا تاکہ اس ظالم اور غاصب بادشاہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ دوسرا، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستقبل میں آوارہ، بدمعاش، منکر، کفر کا علم بردار بننے والا تھا۔ اس کے والدین بہت نیک تھے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے والدین کو نعم البدل عطا فرما کر اس کے شر سے انہیں
محفوظ فرما لیا۔ تیسرا دیوار کا مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں میں ایک بہت ہی نیک سیرت شخص تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو اس نے خزانہ دیوار کے نیچے رکھا اور اوپر دیوار تعمیر کر دی اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا اور ان یتیم بچوں کا وہ مال نقصان ہو جاتا۔ اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر درست کر دیا۔ اے موسیٰ، یہ واقعات ہیں جن پر آپ صبر و تحمل نہیں کر سکے۔ یہ سب اللہ کا کام، اللہ کا حکم تھا۔ ان میں سے کوئی بھی میں نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیا۔ پھر دوسرے رکوع میں سکندر ذوالقرنین کا سفر، اس کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کون تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، ایک مغرب کی طرف یہاں تک کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے، جہاں سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ آپ نے وہاں کی قوموں پر فتح حاصل کی۔ پھر دوسرا سفر کیا مشرق کی طرف اور طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایسی قوم دیکھی جس کے پاس دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا جو 2 پہاڑوں کی دیوار کے درمیان تھا۔ پہاڑی سلسلہ کے باشندوں کا ایک درینہ اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کے جنگجو دستے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مسلسل نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ ذوالقرنین سے امن کی درخواست کی کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ فاصلہ رہے، وہ ہماری آبادیوں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے لوہے اور پیتل کے جوڑ سے ایک مضبوط ترین دیوار بنائی جسے سد سکندری کہتے ہیں۔ ان کا حملہ رک گیا اور یوں وہاں کے باشندوں کو امن نصیب ہوا۔ اب جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے اور فتنہ فساد اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ 16ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنی توانائیوں کو جو لوگ محض دنیا کی زیب و زینت پر صرف کرتے ہیں وہ ناکام اور نامراد ہیں اور ان کے اعمال بدترین ہیں۔ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہے، حالانکہ وہ بہترین کاموں میں مشغول نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کے کمالات، عجائبات اور حکمت اور دانش کی اتنی باتیں ہیں کہ اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، روئے زمین کی درختوں کی کلمے بن جائیں اور لکھا جائے، سیاہی اور کلمے ختم ہو جائیں گی، اتنے 7 سمندر اور بھی لائے جائیں، اتنی 7 درجے زیادہ کلمے لائی جائیں، پھر بھی اللہ کے کمالات، اللہ کی حمد و ثنا نہیں لکھی جا سکتی، نہیں ختم ہو سکتی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آگے سورہ مریم ہے۔ یہ سورت 6 رکوعات 98 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 19واں ہے۔ اس کے
دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دعوت، تبلیغ عقیدہ توحید کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جہنم اور قیامت کا بھی ذکر ہے۔ اور پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر کیا۔ حضرت یحییٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، قال رب انی وعن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری سر کے بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے اپنی طرف سے تو بیٹا عطا کر، اور میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام بھی خود رکھا۔ اور پھر حضرت یحییٰ، ان کی بڑی اچھی صفات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو اس پر جس روز وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پانچویں رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر حضرت مریم کہنے لگیں، اگر تجھ میں ذرہ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے لیے کیسے بیٹا ہو کہ کسی شخص نے مجھے چھویا تک بھی نہیں؟ تو فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ظاہری اسباب کے بغیر تجھ سے بیٹا پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کی قدرت کا اظہار ہو، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، غم نہ کھا اور پی، اور اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان لے۔ کوئی بھی تمہارے ساتھ بات کرے تو یہ کہہ دو کہ میں نے چپ کا، خاموشی کا روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہ کرو۔ لوگوں نے، ان کی قوم نے جب حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو تانے دینے لگے اور کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، پھر تو نے یہ اتنا بڑا حادثہ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو گود میں تھا، تو قوم کہنے لگی، یہ گود میں موجود بچہ کیسے کلام کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے پھر کلام کی، انہوں نے کہا، عبداللہ انی عبداللہ، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت، یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کن فیکون کے کرشمے کے طور پر ظاہر ہوئے۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تبلیغ کا ذکر ہے، جو انہوں نے عرفی والد چچا آزر کو کی کہ بت کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اس لیے بتوں کو چھوڑو اور حقیقی مالک، خالق، رازق اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی ہو جاؤ۔ پھر جلیل القدر رسولوں کا ذکر ہے، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل
اور حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگلے رکوع میں منکرین آخرت کا زہم باطل، کہ آخرت کا منکر کہتا ہے کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کر لیا جاؤں گا؟ فرمایا کیا اس کو یاد نہیں کہ جب یہ کچھ بھی نہ تھا تو ہم نے بغیر ماڈل، بغیر سمپل، بغیر نمونے کے اس کو پیدا کیا؟ اب تو پیدا کرنا آسان ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی اولاد کی تردید کی کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنی سخت اور بیہودہ بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اس کے بعد 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ ہے، اور یہ 8 رکوعات 135 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 20واں ہے۔ طٰہٰ یہ نبی علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ اس صفاتی نام سے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، میدان محشر کی منظر کشی ہے، قصہ آدم علیہ السلام اس میں موجود ہے، اور آخر میں دعوت اللہ دینے والوں کے لیے ذرعی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے، تکالیف مشقتیں برداشت کرتے، لوگوں کی تکالیف اور باتوں کو برداشت کرتے، اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، تو اللہ نے یہ نازل فرمایا اے طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر ہے کہ عصا جب وہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب وہ پکڑتے تو دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، اور جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا۔ تو یہ 2 بڑے معجزات دے کر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اگلے 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو دور کر دے، اور میرے لیے میرا کام، میری گفتگو آسان کر دے، اور میری اہل ہی میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون کو آپ کا وزیر اور آپ کا جانشین مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب تم پیدا ہوئے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا، اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، اور پھر تجھے تیری ماں کے پاس لٹا دیا، جس سے آپ، تم اور تمہاری ماں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى،
اور اسے کہو کہ تم اللہ کا رسول ہو، مجھے رسول مان لو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ پھر جادوگروں کی شکست کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین کا ذکر ہے۔ پھر آگے قوم بنی اسرائیل جو بے صبری قوم تھی ان کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی غیر حاضری سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کہ آپ جب واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر ان کو جو ہے وہ مارا اور ان پر سختی کی۔ تو انہوں نے کہا یبن لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑ اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر کہ میں اس میں بے گناہ ہوں۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین میں ایک ہموار چٹکل میدان، یہ زمین چٹکل میدان میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر انسان دم بخود بے حس و حرکت ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ 16ویں رکوع میں حضرت آدم اور ابلیس لعین کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور ان سے بھول ہوئی جو انہوں نے دانہ کھایا، وہ پھل کھایا، جان بوجھ کر دانستاً انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے داعی اسلام کے لیے ضروری اصول کو ذکر کیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر تقدیر الہی طے شدہ نہ ہوتی تو منکرین حق پر کب کا عذاب آ گیا ہوتا۔ آپ دشمنان حق کی باتوں پر صبر کریں، صبح شام تسبیح و تعلیل میں مصروف رہیں اور ظالموں کی دولت مندیوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اگر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان قوموں کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، پھر آپ تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔